حق کی پہچان اس وقت تو بالکل صاف طور سے ہو جاتی ہے جب باطل بھی اس کی تعریف کرنا شروع کر دے۔ سوشل میڈیا پہ اگر آپ ہیں تو مرزا جہلمی کو ضرور جانتے ہوں گے، وہی انجینئر مرزا جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہوگا وہ کیا کہتا ہے، ذرا اس کی سن لیجئے۔ اور دیوبندی اور بریلویوں کے بارے میں اس نے جو خلاصہ کیا ہے سن کر کے مزہ آ جائے گا، آپ پہلے اس کو تھوڑا سا سن لیجئے۔ آج بھی جو کٹر بریلوی ہیں ان کے سامنے نہ ڈاکٹر اسرار صاحب بیٹھ سکتے ہیں علمی دلائل میں، نہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی بیٹھ سکتی ہیں۔ یہ میں آپ کو کیونکہ ان بچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے، نہ ڈاکٹر ذاکر نائک بیٹھ سکتا، وہ لا کے جب دلائل رکھیں گے ان بچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوگا اچھا اس میں سے یہ بھی نکلتا ہے، اچھا یہ والی حدیثیں بھی موجود ہے، منہ آٹ کے بیٹھ جان گے۔ اسی لیے آپ دیکھیں جب کبھی مناظرے ہوتے ہیں کتے کی کرتے ہیں بریلوی، اہل حدیثوں کی بھی دیوبندیوں کی بھی، کیوں کرتے ہیں؟ بودے گراؤنڈ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، آپ مناظرے کا بھی دیکھیں آپ کو لگے گا یار چھائے ہوئے ہیں۔ انیو قریشی نے کیا کیا ہے اس لال رومال والے کے بڑے بھائی کے ساتھ؟ تو آپ نے سن لیا جہلمی کیا کہہ رہا ہے۔ تو بڑے بڑے دیوبندیوں کے سورما جو ہیں وہ بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے عالموں کے سامنے گھٹنوں کو ٹیکتے ہوئے نظر آتے ہیں، پانی بھرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جب بھی جہاں بھی مناظرہ ہوا تاریخ گواہ ہے کہ دیوبندیوں کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملی، بھاگتے گھومتے نظر آئے، چاہے وہ بدعقیدہ دیوبندی ہو، وہابی ہو، اہل حدیث ہو، یہ جتنے بھی باطل عقائد رکھنے والے ہیں الحمدللہ جب یہ بریلویوں کے سامنے بیٹھے ہیں تو ان کے پاس کوئی راستہ ایسا نہ بچا جہاں یہ منہ چھپا کر کے بھاگ جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس نہ تو کوئی دلیل ہوتی ہے، نہ کوئی صحیح سے ان کے پاس حوالہ ہوتا ہے۔ جو آیتیں اللہ نے بتوں کے لیے نازل فرمائی ہیں ان آیتوں کو یہ غوث اعظم کی بارگاہ میں اگر جاتے ہیں لوگ تو ان کے اوپر چپکا دیتے ہیں کہ ارے یہ تو بت ہیں، اور اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا، سورہ حج کے اندر اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا، لیکن یہ جو ہیں بدعقیدہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے مولویوں سدھر جاؤ، اللہ نے کیا فرمایا، دیکھو مزاروں پہ جا رہے ہو، چادر چڑھا رہے ہو، مدد مانگ رہے ہو، اللہ تم کے بارے میں فرما رہا ہے کہ ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے۔ لیکن ان جاہلوں کو نہیں پتا کہ یہ آیتیں جب تم پڑھو گے عوام کو تو گمراہ کر سکتے ہو، لیکن جب تمہارے سامنے کوئی سنی بریلوی عالم بیٹھا ہوگا اس وقت تمہیں بھاگنے کے لیے راستہ ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گی، کیونکہ وہ تمہیں بھاگنے نہیں دے گا اور تمہیں جب تک منوا نہیں لے گا کہ یہ آیت کب نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی اور کس کے لیے نازل ہوئی تھی، اور تو چپکا کہاں رہا ہے غریب نواز پہ، چپکا کہاں رہا ہے سرکار غوث پاک کے۔ تو میرے ناظرین اکرام جو مجھے دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ دیوبندی ہیں یا سنی اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے ہیں، ان سے میں گزارش کروں گا کہ ان کی باتوں میں ہرگز بھی مت آئیے، یہ دکھاتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں، چھپاتے کچھ ہیں، کیونکہ ان کا جو بول اور چال ہے نا، ان کی زبان، ان کے الفاظ یہ کتابوں سے میچ نہیں کھاتے، یہ آپ کو تو خاموشی سے گمراہ کر لیتے ہیں، لیکن ان کو پتا ہے کہ جب بریلویوں کے سامنے بیٹھیں گے تو منہ کی کھانی پڑے گی۔ لہٰذا ابھی بھی اگر نہ سمجھ میں آیا ہو تو مرزا صاحب کی یہ جو ہے ایک بار پھر سے دہرا کے سن لینا کہ کیا کہہ رہے ہیں۔